ہم پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ایسا میں نے نہیں کہا کہ ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. وہاں پہ کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی. وہاں پہ ہم بچوں کو ٹیکسٹ بک بھی فری دے رہے ہیں. ان کی جو باقی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کوئی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ بھی ہم انہیں دے رہے ہیں. نیشنل کیریئر کا آغاز ایک سکول بنا کے کیا. اجرا ایک گاؤں ہے تحصیل جڑ میں، اپریل 1999 میں. تو یہ اسکول اس وقت بھی چل رہا ہے الحمدللہ. تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25-26 سال سے میری وابستگی ہے پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ. اور اس وقت جب ہم نے اسکول بنایا تو یہ پیپرس وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہم فائلیں تیار کرتے تھے اور ڈائریکٹریٹ سسٹم بھی تھا. یعنی یہاں سے کیس چلتا تھا تحصیل سے ڈسٹرکٹ، اور پھر ڈسٹرکٹ سے راولپنڈی جاتا تھا. پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی مشکل ہوتی ہوگی. یعنی اس وقت ایک فائل تیار کرنا بھی ایک بہت بڑا فن تھا. اور اس وقت ڈسٹرکٹ میں 3-4 لوگ تھے جو یہ کام کر سکتے تھے، مشتاق بھائی ہیں یا ذوالفقار بھائی یا اس طرح کے لوگ. تو میرے سکول کی کنٹریبیوشن کیا رہی کہ میرا جو سکول تھا وہ پہلا ادارہ تھا کہ جس نے بچیوں کو سائنس کے ساتھ تعلیم دی. اور اس وقت اس علاقے میں جو بھی بچیاں ٹیچنگ میں ہیں یا میڈیکل شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ساری میری اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو آپ نے یہ بالکل یہ نہیں کہنا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی سرکاری بندہ ہے، یہ آپ کا اپنا ہی بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی چیز. دوسری، پرسوں میں نے جو باقی آپ کی تنظیموں کے ساتھ جب میٹنگ کی تو اس سے پہلے میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے رجسٹریشن کی. تو مجھے بتایا گیا کہ 400 سکول کی رجسٹریشن پینڈنگ ہے. پھر میں نے پوچھا ڈی آر ایکٹیو ہے نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں، ممبر کون ہے. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ہی ممبر ہوں پرائیویٹ اسکول کی طرف سے. تو میں نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہم ڈی سی صاحب سے پرمیشن لے کے یہ کام ہم سٹارٹ کریں گے. تو آج جو میری ڈی سی صاحب سے ملاقات تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں. انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا اور اجازت دی کہ آپ ان کی رجسٹریشن سٹارٹ کر دیں. انشاءاللہ آپ کی جو رجسٹریشن کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. دوسرا آپ نے کہا انوائرمنٹ. تو میں نے جو پہلی گفتگو کی اس میں نے یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ دفتروں کے اندر بھی آپ کو پازیٹیو انوائرمنٹ ملے گا اور سکولوں کے اندر بھی آپ کو پازیٹیو انوائرمنٹ ملے گا. ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے. دوسرا بھائی نے بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ اس وقت گورنمنٹ کی پالیسیز دیکھیں تو ہم اپنے ادارے آپ کو دے رہے ہیں. پی ایس آر پی ہمارا پروگرام ہے، پیما ہمارا پروگرام ہے، پیف کا پروگرام ہے. اپنے ادارے ہم آپ کو دے رہے ہیں، پورے وسائل کے ساتھ ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو یہ گورنمنٹ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. تو ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا. اور آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. جو بھی ہماری گورنمنٹ کے انیشیٹو ہیں ان میں آپ ہمارا ساتھ دیں. آؤٹ آف اسکول بچے جو ہیں ان کو اپنے اسکولوں میں لائیں. پھر ایک جو کمپلسری ایجوکیشن آف ایکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ 10% بچے جو ہیں ان سے آپ نے فیس نہیں لینی، ڈیزرونگ بچوں کو آپ نے داخل کرنا ہے. تو وہ کام آپ شروع کریں گے تو جو بچے آپ کے پاس نہیں آ سکتے کسی وجہ سے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور ایک اور ڈی سی صاحب نے یہاں پہ ڈسٹرکٹ اٹک میں ایک لرن اینڈ ارن پروگرام سٹارٹ کر رکھا ہے جو اس سے پہلے صرف گورنمنٹ کے اداروں میں چل رہا تھا. تو اب میں نے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر یہ پروگرام اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پرائیویٹ اداروں میں بھی یہ پروگرام سٹارٹ کروں. اس وقت ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو چھٹیاں ہیں 1 مہینے کی، اس میں کم از کم بچوں کو ہم 1 مہینے کا ایسا پروگرام کروا دیں کہ جس میں انہیں کچھ سکل مل جائے. لیکن ہم بچے کو میٹرک کرواتے ہیں، 15-16 سال بچے کی عمر ہو جاتی ہے، 10-12 سال وہ ہمارے پاس سکولنگ کرتا ہے. اس سکولنگ کے بعد اس کے پاس سکل کیا ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کوئی ایف ایس سی یا ایف اے میں چلا جائے یا کوئی ٹیوشن پڑھا لے یا کوئی فارن چلا جائے. ٹھیک ہے جی. بطور مزدور کام کرے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایک تو بچوں کو سکول لانا ہے، پھر انہیں ہم نے کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور ساتھ ہم نے انہیں کچھ سکل دے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا آپ سے کوارڈینیشن رابطہ رہے گا. آپ کی جو بھی تجاویز ہیں میں نے آپ سب کے نام نوٹ کیے، انشاءاللہ آپ سب کے سیل نمبر بھی لے لوں گا. اچھا ہمارا تعاون ہوگا اور ہم مل کے چلیں گے. اور ہمارا جو مشن ہے، ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ اٹک کو پنجاب کا، پاکستان کا ایجوکیشن کے حوالے سے نمبر 1 ڈسٹرکٹ بنانا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی جی.
ابھی میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہیں جو اپنی فیس بھی نہیں دے سکتے، جی جی 20 روپیز یا 30 روپیز فیس، لیکن وہ بھی نہیں دے سکتے، وہ ٹیچرس دے رہی ہیں، اور ان کا یونیفارم، ان کی بکس، تو اس کے بعد جب یہ پرائیویٹ ہو جائیں گے، ان کی جو فیس ہو جائیں گی زیادہ، پھر وہ ان کا مستقبل کہاں دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ ہم پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ایسا میں نے نہیں کہا کہ ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں، وہاں پہ کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی، وہاں پہ ہم بچوں کو ٹیکسٹ بک بھی فری دے رہے ہیں، ان کی جو باقی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کوئی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بھی ہم انہیں دے رہے ہیں، بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، وہ برڈن بھی گورنمنٹ کے ذمہ ہے، صرف یہ ہے کہ ہم سروسز آپ لوگوں کی دے رہے ہیں، اور یہ آپ نے کبھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ ابھی گورنمنٹ کر رہی ہے نیکسٹ میں نہیں کرے گی، آپ سمجھتے ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کئی ڈیکیڈ سے کام کر رہا ہے، تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ بچوں سے فیس لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔